السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ٹاپک بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. کل کا ٹاپک بہت سی میری بہنوں کو بہت اچھا لگا ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ ساری پوائنٹس ساری باتیں آپ لوگوں تک کر سکوں شیئر اور آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ رشتے جو ہے نا وہ نبھانے بہت مشکل ہیں. کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جو منہ کے بہت میٹھے ہوتے ہیں لیکن اندر سے انتہائی منافق ہوتے ہیں اور ایسے رشتوں سے تو مجھے بہت نفرت ہوتی ہے. سچ میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو کوئی بات بتا رہی ہوتی ہوں اور سم ٹائم مجھے کوئی ایکسپیرینس نہ ہونا تو میں پھر ضرور بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جتنا میرا نالج ہو یا جتنا مجھے پتہ ہونا تو تاکہ آپ تک ایک اوتھینٹک بات پہنچ سکے. آج کا ٹاپک بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب تو ضرور کر دیجیے گا. جو چینل پہ نیو ہے اور ابھی تک نہیں انہوں نے سبسکرائب کا بٹن دبایا تو ضرور دبائیے گا. اور یہ ولاگ بھی آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہونے والا ہے. اس میں نے آپ کو بتانا کیا ہے کہ ایک کامیاب اور اچھی بیوی یا بہو یا جٹھانی یا دیورانی یا کوئی بھی رشتہ آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت مشکل ہے کچھ چیزیں جو کہ آپ کوشش بھی کرتی رہنا کہ میں اچھی بہو بن جاؤں، نہیں ہو سکتا. آپ سونے کے بھی بن کے آ جائیں گے نا تو کوئی نہ کوئی غلطی کوئی نہ کوئی خامی آپ میں نکال دی جائے گی. اگر آپ کوشش کریں گی میں اچھی جٹھانی بن جاؤں، نہیں ہوگا. اگر میں کوشش کرتی رہوں کہ میں اچھی دیورانی بن جاؤں تو تب بھی مشکل ہے. کیونکہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ اپنی جان مار لیں، آپ جتنے بھی سیلف لیس ہو کے، جتنے بھی سنسیئر ہو کے محبت کے ساتھ اس رشتے کو دیں گے نا اپنی ساری انرجی، اپنی ساری ایفرٹ، اپنی ساری محبت، بیکار ہے. مت کوشش کریں. یہ وہ رشتے ہیں جن پہ آپ کو کوشش بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش کریں تو اپنے میاں بیوی کے رشتے پہ کوشش کریں کہ آپ کامیاب بیوی کیسے بنتے ہیں. دیکھیں شروع میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسپیرینس سے آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں. میں بالکل دودھ کی دھلی نہیں ہوئی ہوں. مجھے بالکل ایسے نہیں میں کہہ سکتی کہ آئی ایم اے پرفیکٹ ہاؤس وائف، پرفیکٹ وائف. میں بالکل نہیں ہوں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں میں بھی کرتی ہوں اور ان غلطیوں سے میں سیکھتی ہوں اور میں آگے چل رہی ہوں کہ میں نے کس طرح سے اپنے بچوں کو، گھر کو، ہسبینڈ کو لے کے چلنا ہے. سب سے پہلے تو کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی بہو کیسے بنیں گے. ٹھیک ہے، اچھی بہو میں نے ابھی آپ کو بتایا آپ نہیں بن سکتے جتنی بھی کوشش کر لیں، کیونکہ آپ نے دے دینا 100%. اگلے نے آپ کو اس سے بھی زیادہ اونچے لیول پہ ڈھونڈنا ہے جو کہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آپ نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہے اور پھر آپ سسرالیوں کو کے رشتوں کو دیکھیں یا ان کو 101% والا دیں ایفرٹ، تب بھی وہ آپ سے خوش نہ ہوں تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے. اتنی ایفرٹ کریں، اتنی کوشش کریں جس سے کہ بس آپ کے رشتے جو ہے نا وہ چلتے رہیں. کیونکہ اگلا بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتہ آپ کی پیٹھ پیچھے کوئی آپ کے بارے میں کیا بات کرے. سچ میں جب میں کچھ باتیں سنتی ہوں نا کہ میری پیٹھ پیچھے میرا رشتہ جو ہے جس کے ساتھ میں بہت محبت سے چل رہی ہوں اور وہ ایسی بات کر رہا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. ایون کہ اتنے گندے گندے الفاظ، اتنی گندی گندی باتیں میں سنتی ہوں نا کہ میں اگر ان کے منہ پہ وہ بات کر دوں نا تو ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے. لیکن میں نہیں کرتی، میں کنفرنٹ نہیں کرتی. کوشش کریں کہ ایسے بندے کو کنفرنٹ بھی نہ کریں، اس کے منہ پہ اس کی بات ہی نہ کریں. کیونکہ آپ نے ایسے رشتوں سے نکالنا کیا ہے؟ آپ کو ایسے رشتوں کی آگے چل کے ضرورت اتنی ہے جتنی ان کو آپ کی ضرورت ہے. تو بس اتنے ہی لیول پہ ان رشتوں کو لے کے چلیں. مت ان رشتوں کے سامنے جا کے بحث کریں، مباحثہ کریں، کوئی ان سے صفائیاں مانگیں یا ان کے آگے صفائیاں رکھیں. بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنا فوکس، اب سب سے پہلے آپ کی پرائیورٹی آپ کا میاں بیوی کا رشتہ، بچوں کے ساتھ آپ کا رشتہ ہونا چاہیے. تو کامیاب ہاؤس وائف، کامیاب بیوی کیسے بننا ہے وہ میں آج آپ کو کلیئر کروں گی. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جب آپ گھر میں ہیں، سارا دن آپ کام دیکھ رہی ہیں، کر رہی ہیں، بچوں کا، گھر کا، بچوں کو پڑھا رہی ہیں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ رہی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو کمرہ ہے نا اس کو صاف ستھرا اچھا آرگنائز رکھنا ہے. دیکھیں آپ سارے گھر کو آرگنائزڈ کر رہی ہیں، سارے گھر کو سیٹ کر رہی ہیں اور ایک اپنے کمرے کو اگنور کر دیتی ہیں نا تو یقین کریں آپ کو خود بھی اچھی فیلنگز نہیں آئیں گی، آپ خود بھی اچھا محسوس نہیں کریں گی. اپنا بستر صاف ستھرا ہو، اپنے سائڈ ٹیبل صاف ہوں، اپنے واش روم کو کلین کریں، اپنی کبرڈ کو کلین کریں. اس کے بعد خود فیل کریں گی کہ آپ کو روم میں اچھا لگ رہا ہے. اور جب آپ کا ہسبینڈ آئے گا تو آٹومیٹیکلی اس کو بھی روم میں آنا، بیٹھنا، بات کرنا اچھا لگے گا. یہ سب سے پہلے آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. سیکنڈلی آپ کی کیا پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ جو کھانا بنے، میں نے آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے بھی جو ولاگ بنا تھا اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ نے جو کھانا بنے گا نا اس کے میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسپیشل کچھ چیز اپنے ہسبینڈ کے لیے بنائیں. پوچھ لیں کھانا بننا ہے. ہر گھر میں یہ بات ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے کہ کل کیا بنے گا، آج کیا بنے گا.
تو یہ تھوڑا مشورے سے ہو جانا تو ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ، اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو چیک کر رہے ہوں کہ آپ کس وے میں بات کرتی ہیں، اور اگر ان کی کوئی برائی کرتا ہے نا تو آپ نے آگے سے برائی نہیں کرنی، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس بات کو سنیں اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، اس میں شامل ہی نہ ہوں۔ کیونکہ دیکھیں یہ وہ بندہ ہے جو آپ سے شاید سن لے گا اور آپ کو پھر اس کے بعد اس لیول پہ رکھے گا کہ یہ میرے گھر والوں کے بارے میں یہ سوچتی ہے، یہ بولتی ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو نا کبھی موقع ہی نہ دیں کہ وہ آپ کے بارے میں بھی کوئی آپ کے گھر والوں کے بارے میں بات کرے۔ جب آپ ان کے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات نہیں سنیں گی، نہیں کریں گی، تو وہ بھی نہیں کریں گے۔ اور ہاں، یہاں پہ کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ نہیں بھی اپنے ہسبینڈ کے گھر والوں کو برا بھلا کہتے ہیں نا تو وہ ضرور کرتے ہیں۔ بالکل اپنے گھر والوں کی سیلف رسپیکٹ کا خیال کریں، بالکل ایسے انسان کو فوری روک دیں، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ بھی ہے، اس کو روکیں، اس کو بتائیں کہ آپ کے پیرنٹس کی، آپ کے بہن بھائیوں کی، آپ کی عزت بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنے ان کے گھر والوں کی رسپیکٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے نہ بدتمیزی کریں اور نہ کروائیں، ٹھیک ہے؟ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مرد حضرات اتنا برا بھلا کہہ جاتے ہیں لڑکی کے گھر والوں کو، اتنا گالی گلوچ کرتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، اور عورتیں سہ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ عورت سہتی ہے۔ عورت کیوں سہ رہی ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک ایسی پوائنٹ ہے کہ عورت سم ٹائم نا ہیلپ لیس ہو جاتی ہے۔ وہ سہ رہی ہوتی ہے اپنی بچوں کی خاطر، وہ سہ رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کے۔ اور خود سوچیں، عقل کی بات ہے کہ یہ بچے اس کا نہیں ہے، یہ گھر اس کا نہیں ہے۔ مرد نا اس چیز کو پھر ایڈوانٹیج میں لینے لگ جاتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، عورت کمپرومائز کر رہی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو جتنا دبا سکتے ہیں دباؤ، اس کو جتنا تھریٹ کر سکتے ہیں کرو، اس کو جتنا ٹارچر کر سکتے ہیں کرو۔ ایسے مرد کے سامنے پھر کھڑے ہو کے ضرور بات کریں کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج اگر وہ آدمی، وہ مرد، وہ شوہر آپ کو عزت نہیں دے رہا، آپ کے بچوں کے سامنے آپ کی انسلٹ کرتا ہے، آپ کو ذلیل کرتا ہے، تو کل کو وہ بچے اس آدمی کی عزت کریں گے جو کہ آپ کا ہسبینڈ ہے، جو آپ جس کی عزت کرتے ہیں اور وہ آپ کو پے بیک میں عزت نہیں دیتا۔ مرد کو چاہیے کہ ہر وقت اس کی جی حضوری کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی ہر بات کو سر آنکھوں پہ رکھا جائے، اور وہ چاہے اپنے گھر والوں سے آپ کی انسلٹ کرائے، آپ کو پروٹیکٹ نہ کرے، آپ کی عزت نہ کرے، خود بھی نہ کرے اور کروائے بھی نہ۔ دیکھیں مرد کے دو ہوتے ہیں کام جو کہ ہر عورت ایک مرد میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، پرووائڈ اینڈ پروٹیکٹ۔ پرووائڈ کرنا لائک اس نے کپڑا، جوتی، کھانا پینا، اچھا عورت کو ہر آسائش دینی ہے۔ یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے، مرد پہ فرض ہے کہ اس نے عورت کی ہر خواہش پوری کرنی ہے، ہر اس کی آسائش اس کی پوری کرنی ہے۔ پرووائڈ اور پروٹیکٹ۔ پروٹیکٹ مین یہ نہیں ہوتا کہ ایک گھر میں رکھ کے کوئی گارڈز رکھ دو تو پروٹیکشن مل جائے گی، نہیں۔ پروٹیکٹ ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے اس کی عزت کروانا۔ اگر اس کو کوئی برا کہتا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے، اس کو کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے، آج کل تو یہ کچھ بھی ہو رہا ہے، کریکٹر اسیسینیشن بھی ہوتی ہے، تو یہاں پہ مرد کا ایک ہے کہ وہ عورت کی پروٹیکشن بھی کرے، پرووائڈ اینڈ پروٹیکٹ۔ اور جو مرد پرووائڈ اینڈ پروٹیکٹ پہ جا کے بات کرتا ہے، میں تو تمہیں یہ دے رہا ہوں، میں تو تمہیں یہ کھلا رہا ہوں، میں تو تمہیں ایسے پال رہا ہوں، تو احسان نہیں وہ کر رہا۔ دیکھیں وہ عورت بھی اس مرد کو ساری سکون دے رہی ہے، سارا آرام دے رہی ہے، بچے اس کے ہیں، اس کو سنبھال رہی ہے، وہ بچے اس مرد کے ہی ہیں، اس مرد کے ہی وہ بچے سنبھال رہی ہے، اور انہی کی خاطر وہ گھر کو دیکھ رہی ہے، گھر کو اس نے اس طرح سے سجایا بنایا ہوا ہے کہ کوئی اور عورت نہیں کر سکتی۔ جو یہ باہر کی عورتیں ہوتے ہیں نا، میں کہتی ہوں جو باہر کی عورتیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جو مردوں کو صرف خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ایک دن ان کو گھر میں تو لا کے دیکھیں، ایک دن ان کو یہ تو کہا جائے کہ گھر سنبھالو۔ وہ ایک دن کیا، ایک لمحہ بھی اس گھر کو نہیں سنبھال سکتی، جس گھر میں بچے بھی پڑھانے ہیں، بچے بھی سنبھالنے ہیں، بچے اب تو خیر بچے ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت جلدی، لیکن بچوں کو نہلانا دھلانا، پوٹی، ان کے چھوٹے چھوٹے کام یہ باہر کی عورت آ کے کرے گی، جس نے اپنا سجاوٹ بناوٹ اور خوبصورتی اس سے نہیں نکلنا، وہ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ میں کہتی ہوں ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کو کہے اگر دوسری عورت ہے نا اس کو گھر لے کر آؤ اور وہ آپ کا سنبھالے، میں تھوڑے دن آرام کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں لے کر تو آئیں، تب اسے پتہ چلے نا، وہ کہتے ہیں نا ایک پنجابی میں کنے ویاں دا سو، یہ وہ والا یہاں پہ پھر اس عورت کو بھی سمجھ آئے اور مرد کو بھی سمجھ آئے کہ یہ میری بیوی ہی ہے جو میری عزت، میرا گھر،
میرے بچے، میرا سب کچھ سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے. اور بیوی کو یہ چاہیے کہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے جو مرد کو پسند ہے، اور اس کے باوجود اگر مرد اس کی عزت نہیں کرتا تو پھر اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کبھی حرج نہ آنے دے، کبھی پوائنٹ اس کو نہ اٹھانے دے. اور میں کہتی ہوں آج گیو اینڈ ٹیک ہے. اگر ایک مرد ایک عورت کے ساتھ اچھا ہے نا تو تبھی وہ عورت بھی اس آدمی کے ساتھ اچھی ہے. تو کوشش کریں کہ رشتے جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہموار ہوتے کہ آپ سوچیں کہ جی عورت ہی ساری محنت کرتی رہے گی، عورت ہی ایفرٹ کرتی رہے گی. کامیاب عورت، کامیاب بیوی وہی ہے جس کا مرد بھی سپورٹیو ہے، جس کا مرد بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، جس کا شوہر اس کو ہر جگہ عزت دلواتا ہے. عزت وہ خود لیتا رہے بیوی سے، اور جب عورت کی یا بیوی کی عزت کی بات آئے تو چپ کر جائے بہن بھائیوں کے سامنے. وہ کہہ لیں نا گڈ بکس میں چلا جائے. اپنی گڈ بکس میں جانے کے لیے وہ اپنی بیوی کی وہ انسلٹ کروائے کہ جو کہ برداشت کوئی نہیں کر سکتا. کیا وہ اپنی بہن کی بھی ایسے انسلٹ کروا سکتا ہے؟ مطلب میں سوچتی ہوں، مجھے آج بھی یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ایسے مرد ہوتے کیسے. جب ان کی بیٹی پہ بات آئے گی تو تڑپ اٹھیں گے، وہ کہہ لیں ڈنڈے سوٹے لے کے کھڑے ہو جائیں گے، اور جب ان کی بہن پہ بات آئے گی تب بھی یہی ہوگا. لیکن بیوی آئے گی تو جی بیوی ہے نا، کوئی بات نہیں، اس کا تو حق ہے کہ وہ انسلٹ بھی کرائے، بدتمیزی بھی کروائے، اپنی رسپیکٹ پہ بھی حرج آنے دے، پوائنٹ اٹھنے دے، تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمیشہ لوگ کہتے ہیں اچھی بیوی بنے، اچھی بیوی بنے، کامیاب بیوی بنے. کامیاب بیوی بننے کے لیے اس کو ایک اچھا اور کامیاب شوہر بھی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا جس گھر میں یا جس جوائنٹ فیملی میں اگر شوہر تھوڑا سا فائنینشلی ویک ہے نا تو اس گھر میں اس عورت کی عزت نہیں کی جاتی، چاہے وہ دیورانی ہو یا جٹھانی ہو یا جس رشتے میں بھی ہو. اگر اس کا ہسبینڈ جو ہے نا کمانے میں تھوڑا کم ہے تو اس لڑکی کی عزت ہی نہیں کی جاتی، اس کو ہر جگہ دبایا جاتا ہے، اس کو وہ ریگارڈ ہی نہیں دیا جاتا. اور اس کے برعکس دوسری طرف اگر کوئی جٹھانی اسٹرانگ ہے، اس کا ہسبینڈ اسٹرانگ ہے، تو ان کو سارا آنکھوں پہ بٹھایا جاتا، ان کو کچن میں بھی نہیں گھسنے دیا جاتا. ان کو کہا جاتا آپ کمرے میں بیٹھیں، آپ کو کمرے میں ہر چیز مل جائے گی، پکا ہوا ہوگا، آپ آئیں اور ڈال کے اپنے کمرے میں لے جائیں. اس طرح کی نوابوں والی ان کو نا سٹیٹس دیا جاتا ہے. کیوں؟ دیکھیں جب ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک جگہ پہ ہوتے ہیں، تو کم اور زیادہ تو یہ آپ کی ہمت ہے نا. اگر آپ کا شوہر کم کما رہا ہے تو یہ آپ کا تو قصور نہیں ہے. اگر آپ کا شوہر زیادہ کما رہا ہے تو یہ آپ کو رائٹ تو نہیں مل گیا کہ آپ دوسری کو اس کی انسلٹ کرو، اس کو لیٹ ڈاؤن کرو، اس کو کام والی سمجھو. ایسے معاملات میں ہمیشہ اپنے شوہر سے بات کریں، اور اگر آپ کا شوہر آپ کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، تو اپنے لیے خود بات کریں. اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں. اگر آپ کا شوہر چاہتا ہے کہ آپ اچھی اور کامیاب بیوی بنیں تو یہاں پہ اس کو بھی آپ کا ساتھ دینا پڑے گا. اور اگر وہ ساتھ نہیں دیتا اور آپ سے امید لگائے رکھتے ہیں کہ آپ ایک اچھی بیوی بن جائیں، اچھی بیوی تبھی اچھی ہوتی ہے جب اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ اچھا ہو. اور جس گھر میں شوہر اچھا ہوگا نا تو سارے گھر کا ماحول اچھا ہوگا، کیونکہ سربراہ اچھا ہے، لیڈر اچھا ہے، حکمران اگر اچھا ہے نا تو آٹومیٹیکلی ساری رعایا بھی جو ہے نا وہ خوش ہوگی. رعایا سے مراد خاندان ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. ہوپ فلی آپ کو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.